حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر وہ نہ پائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔ انہوں نے عرض کیا اگر وہ استقامت نہ رکھے یا نہ کر پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت مند مجبور شخص کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم کرے۔ انہوں نے عرض کیا اگر نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی سے رک جائے کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کی اس کی سواری کے بارے میں مدد کرنا، وہ اسے سواری پر بٹھائے یا اس کا سامنا اس پر رکھوائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے 360 جوڑ ہیں۔ جسے شخص نے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار کہا اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی کو دور کر دیا یا نیکی کا حکم یا برائی سے منع کیا اور یہ کام 360 عدد کے برابر کیے تو وہ اس روز اس طرح چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے اور ہر تکبر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے اور تمہاری اپنی اہلیہ سے جمائی کرنا صدقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کیا اللہ کے رسول کیا ہم میں سے کوئی اپنی شمولیت پوری کرتا ہے تو اس پر اسے اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر وہ حرام طریقے سے شمولیت پوری کرتا تو کیا اس پر گناہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اسے پوری کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ جب میں نے غور کے ساتھ آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا لوگوں سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، اسی طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو، تم میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔